آپ کا انٹرنیٹ بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اب آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ ہو ہی نہیں رہا. ہاؤ یو گوئنگ ٹو سے کہ جی میں آپ کو پروجیکٹ آپ کو ٹائم پہ دے دوں گا. 2.13 بلین کی آپ نے ٹیکس ایگزمپشن دی ہوئی ہے. 2.13 بلین. ایوریج سیلری یہاں پہ اس وقت 55 to 60,000 ہے. کین یو تھنک آف بائنگ این 8 crore or 9 crore house in your lifetime? ایران رشیا کے ساتھ ٹریڈ کر رہا ہے, ایران انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کر رہا ہے, لیکن when it comes to پاکستان سے بارٹر ٹریڈ کر رہا ہے, روپیز کے اندر نہیں کر رہا. Because پاکستان and US are partners. تو پھر اگر آپ ایران کے ساتھ کریں گے تو پاکستان becomes a victim for that. UAE گورنمنٹ کے جہاں پہ اس نے حوالہ ہنڈی کو اس نے لیگل فریم ورک اس نے بنائے ہیں, تو پاکستان وہ امپلیمنٹ کیوں نہیں کر سکتا؟ دو اب چیزیں ہو سکتی ہیں, آئدر آپ کا فارمل چینل اتنا سوئفٹ ہو جائے, یا پھر آپ اپنے انفارمل چینل کو, یہ جو حوالہ ہنڈی اس کے لیے کوئی فریم ورک بنا دیں. اینیولی پاکستان کے پاس جو ریمیٹنسز آتی ہیں کوئی 30 بلین کی آتی ہے. Welcome back to another episode of Startup Pakistan podcast, and this is your host Sohaib Siddiqui. کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی الیکشن ون کرتی ہے, the biggest problem or challenge for them is to solve the economy of Pakistan. کیا پاکستان کی اکانومی مستحکم ہو سکتی ہے؟ کیا پاکستان اپنی جی ڈی پی گروتھ بڑھا سکتا ہے؟ یقیناً یہ تمام سوالات کہیں نہ کہیں ہر پاکستانی کے ذہن میں موجود ہے. And to get the answer of these questions, we have invited a very talented and dynamic personality. He is former Dean of Business School at GIKI Institute اور ابھی as a senior economist اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں ایٹ PRI. جناب ڈاکٹر انیل سلمان صاحب, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ. اچھا سر, اسٹارٹ کرتے ہیں آپ کی کنورزیشن کو. آپ کی چائلڈہڈ ارلی ایجوکیشن کے ساتھ, اس کے بعد آپ کی جرنی کیسے یہاں تک پہنچی, تھوڑا بتائیں اپنے بیک گراؤنڈ کے بارے میں. اچھا جی, the accident happened in 1977 and I'm basically a Lahorite. اور ارلیئر ایجوکیشن جو اسکولنگ تھی دیٹ واز فرام سینٹ اینتھنیز. پھر کالج میں گئے FC کالج کے اندر. اس کے بعد پھر ٹاپ گن مووی دیکھی, شوق آیا ایئر فورس جوائن کر لیتے. سو آئی جوائن پاکستان ایئر فورس. پھر ریالٹی چیک ہے کہ اتنی آسان نہیں. آئی لیفٹ ایئر فورس, جوائن بیک, ڈیڈ مائی انڈر گریڈ ود میتھمیٹکس اور فزکس, اور لیٹر آن پھر IB سے MBA کیا اینڈ did my masters in economics. Economics میں کہتا ہوں it was more of an accidental, کیونکہ MBA تک کوئی economics کے ساتھ آشنائی نہیں تھی. لیکن then if I look at MBA versus economics, تو MBA is literally, اگر آپ, کیونکہ I did my majors in marketing, so it's more of a selling, and selling from an airplane to a small piece of nail. تو آپ نے ہر چیز کو بیچنا ہے. So I wanted to have a little bit knowledge about policy. تو پھر اکنامکس کے ساتھ after 16 years of my education پھر اکنامکس کے ساتھ میں نے اپنی آشنائی کی اور did my masters in economics from Punjab University. اور اس کے بعد اگر آپ کہیں luckily unluckily 9/11 ہو جاتا ہے. 9/11 ہوتا ہے اور I was working with WWF Pakistan, not World Wrestling Federation بلکہ World Wide Fund for Nature. تو while I was working over there, 9/11 ہو جاتا ہے, and the first project that I did was on Afghanistan. افغانستان کے کوئی 1.5 ملین افغان ریفیوجیز پاکستان کے اندر آنا تھا, اور ہم نے UNHCR کو ایک رپورٹ انالیسس کر کے دیا کہ اگر اتنے زیادہ ریفیوجیز آ جاتے ہیں سو پاکستان کے اندر خانہ جنگی بھی ہو سکتی ہے, بیکاز دیر از اے ریسورس اسکارسٹی. اور فارچونیٹلی دیٹ رپورٹ پکڈ اپ. اینڈ اف یو ریممبر کہ یہ سیکنڈ ٹائم انفلکس ہو رہا تھا, ایک 80s میں ہوا تھا ایک یہاں پہ, تو دس ٹائم پھر انہوں نے بارڈر کے اوپر ان کو پارک کیا, انہوں نے اندر نہیں آنے دیا پاکستان کے اندر. سو دیٹ واز اے بگ انسائٹ. اور پھر مجھے لگا کہ بھی اکنامکس کی اپلیکیشن از ویری پریکٹیکل اینڈ آئی میڈ اے رائٹ چوائس. When you have 9/11 ہوا ہے, افغانستان کا ٹیگ آپ کے ساتھ ہے, فل برائٹ آپ کو ایسے ملتا ہے. سو آئی گاٹ فل برائٹ. آئی وینٹ ٹو رینسلر, وہاں پہ میں نے اپنی ماسٹرز کی سیکنڈ, اور پھر وہیں سے مجھے PhD کا آگے دوسرا ایک اسکالرشپ فل برائٹ کی ایکسٹینشن آئی, اینڈ آئی ڈیڈ مائی PhD. اس کے بعد پھر وینٹ ٹو ورک ود دا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ. اسی کے ساتھ مجھے ہارورڈ میں پوسٹ ڈاک کا موقع ملا, وہاں پہ کام کیا, اور پھر وہاں سے ایک دن کال آتی ہے لاہور سوابی ٹوپی سے, GIK سے, کہ وی آر ہیونگ دس بزنس فیکلٹی, تو وی آر لوکنگ فار سم پرسن. تو وی فاؤنڈ یور CV انٹرسٹنگ,
اور پھر وطن واپسی ہو جاتی ہے بیکاز آئی بیکیم دا فرسٹ مینجمنٹ پرسن ٹو ٹیچ ایٹ غلام تھوڑا رسا سا خان. واپس چلتے ہیں, آپ کا ایکسپیرینس ہارورڈ میں کیسا تھا؟ اٹ واز ایکسلنٹ. کیونکہ ہارورڈ جو ہم نے سنا ہے وہاں پہ ورلڈ کے سارے بیسٹ لوگ, بیسٹ برین آ جاتے ہیں. اب وہاں پہ جو کمپٹیشن بہت زیادہ ہوتا ہے, وہاں پہ سوسائٹ ریٹ ہوتا ہے بہت زیادہ ہے, اور آپ جب کمپیٹ نہیں کر پاتے اپنے آپ کو, آپ فیل کرتے ہو یار مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا. ہاں, لیکن ہمیں کوئی ایسی فیلنگ اس وجہ سے نہیں, کیونکہ ہماری پوسٹ ڈاک تھی اینڈ اٹ واز مور آف اے ریسرچ ورک. لیکن یو سی اٹس ناٹ اباؤٹ دا یونیورسٹی اٹ سیلف, اٹس اے برانڈ نیم, اٹس مور آف دا انوائرمنٹ. کہ وہاں پہ انوائرمنٹ کی جو فری تھنکنگ ہوتی ہے نا, دیٹ ایکچولی میکس یو ڈفرنٹ فرام ریسٹ آف دا اسکالرز. اینڈ آئی ووڈ ایٹریبیوٹ کہ امریکہ آنے سے پہلے آئی ہیڈ اے شارٹ اسٹے ایٹ آئی سی ٹی پی اٹلی میں, دا عبدالسلام سینٹر فار تھیوریٹیکل فزکس. وہاں پہ ہمارا ایک اسکول آف اکنامکس ہوا اینڈ آئی واز فارچونیٹ. وہاں پہ وی فاؤنڈ پیپل لائک کینتھ ہیرو, دا نوبیل laureate. اس کے بعد جو بیوٹیفل مائنڈ والے جان نیش تھے. تو اکنامکس کی جو تھی نا, لائک وین یو لک ایٹ ہارورڈ ورسز وین دا نوبیل laureates are teaching you, I think I felt more comfortable and I felt more جسے کہتے ہیں نا آشنائی کیا, بٹ اٹ اوپنڈ دا ڈورس کہ بھائی یو کین ڈو سم تھنگ. I'll just narrate a small incident. Amartya Sen was there. He was giving a public lecture اور میں بھی نیا ماسٹرز کر کے وہاں پہ پہنچا اور انہوں نے کہا جی اینی کویسچن. اور مجھے آج بھی اپنا سوال یاد ہے کہ جی سر ہیومن ڈیولپمنٹ اور ہیومن کیپٹل میں کیا فرق ہوتا ہے. اینڈ آئی اسٹل ریمبر دا نوبیل laureate سین کہتا ہے یار اٹس اے ویری انٹرسٹنگ کویسچن, آئی ٹرائی ٹو آنسر اٹ. میں وہیں سے ایک دم چھت میں لگا, میں نے کہا یار نوبیل laureate ڈزنٹ نو, اور کس طریقے. سو وہ جو ہوتا ہے نا کہ ایک درخت کے اندر جب پھل زیادہ آتا ہے وہ زیادہ جھک جاتا ہے. تو دیٹ کائنڈ آف نالج ریئلی انسپائرڈ می. اینڈ لیٹر آن دا یونیورسٹی انوائرمنٹ از ویری امپورٹنٹ. اور یو ایس کے اندر آئی تھنک وہ جو تھی نا اوپننیس, لائک لیٹر آن وچ آئی فیلٹ کہ میری جو بانڈنگ تھی اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ, آئی لرنڈ اٹ ان یو ایس. لائک اے پروفیسر از سٹنگ ود یو, ہی وڈ سے کہ اچھا لیٹس ہیو لنچ, اور اس نے جناب ساتھ ایک ریسرچ جرنل کھولا ہوا ہے وہیں پہ پڑھے گا. اینڈ اٹ از مور آف این انٹلیکچوئل ڈسکشن رادر دین یہاں پہ ہم ٹک ٹاک کی باتیں یا وہ جو کر رہے ہوتے ہیں, ویسا بالکل نہیں تھا. سو ایکسپیرئنس اوور دیئر واز ویری ڈفرنٹ. بٹ آئی تھنک اوور آل یو ایس یونیورسٹیز میں ایسا ہی ہے دیٹ اوپننیس. اینڈ ایک جو چیز ہے کہ اف یو ڈونٹ نو سم تھنگ, لائک آپ نے مجھ سے ایک سوال پوچھا ہے, آئی تھنک دا پروفیسر ہیز دیٹ aura or the professor has that beauty in terms of saying کہ بھائی it's a very good question but I don't know that. جو کہ میں نے پاکستانی اکیڈیمیا میں بہت کم دیکھا ہے where the professor accept, اور اگر اسٹوڈنٹ صحیح ہے تو وہ یہ بھی کہے کہ نہیں you have a better answer as compared to me. تو یو ایس کے اندر یہ, چاہے وہ ہارورڈ ہے, چاہے کولمبیا ہے, چاہے وہ رینسلر ہے, ان تینوں یونیورسٹیز میں I have found that thing where professors are open. And my professor when they said کہ جی ایک واقعہ وہ بتاتے ہیں کہ جی ایک اسٹوڈنٹ نے کلاس میں کویسچن کیا اور پروفیسر نے اس کا بھی I can't answer it but I would encourage you to do your PhD on it. اور اس ایک سوال پہ اس نے PhD کیا اور اسی پروفیسر نے سپروائز کیا. اس نے کہا جی بٹ I would like to supervise you. اس قسم کا اوپن کلچر ہے. تو آئی تھنک وہ جو لرننگ تھی دیٹ ہیلپ می اے لاٹ in terms of when I came back to Pakistan, especially when میری جو پہلی academic جو position تھی that was in GIK, اور جو learning میری وہاں پہ ہوئی وہ جب when I translated over there I think that made me a little bit different instructor. اور GIK کا ایکسپیرینس کیسا تھا اوور آل وہاں پہ؟ GIKians کیونکہ دے آر ورلڈ جانے جاتے دنیا کے اندر, GIK ایک برانڈ ہے, تو ہاؤ دے آر ڈفرینٹ, مطلب فیکلٹی ایسا کیا ڈفرینٹ کر رہی ہوتی ہے؟ میں لائک آئی وڈ سے کہ وہ جو ایک فیکلٹی اور اسٹوڈنٹ کی جو بانڈنگ ہے نا, کیونکہ دیکھیں اسٹوڈنٹس بھی چاہے وہ ٹوپی میں رہ رہا ہے لیکن اس نے رہنا ہاسٹل میں ہی, اینڈ دیٹ ڈفرینشیٹس GIK فرام ریسٹ آف دا یونیورسٹیز آل اوور پاکستان. کہ وہ جو کمراڈرے بنتی ہے نا اسٹوڈنٹس کی, جو بیچز کی آپس میں ہے, فیکلٹیز کی آپس میں, وہ اور کسی یونیورسٹی میں اس قسم کی گرومنگ نہیں ہوتی. نمبر 2, یو وڈ سی کہ basically we produce world class engineers, لیکن وہ جو engineers ہیں they are right now in the management positions of all these best multinationals.
what makes them that. وہ جو سوسائٹیز ہیں وہ ان کو اتنا وہ گروم کرتے ہیں. اور being you yourself as a GIKI, you know کہ ہم جو اپنی پرائڈ لیتے ہیں نا وہ اپنے سی وی میں سوسائٹیاں لکھی ہوتی ہیں کہ میں نے یہ بھی کام کیا, میں نے یہ بھی کام کیا, میں نے یہ when they are applying for the job, کیونکہ they take pride. اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ جو فنڈ ریزنگ جو کر رہے ہوتے ہیں, جو پیسے کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, اسپانسرشپس کے لیے جو لیٹرز آ رہے ہوتے ہیں, I think that kind of practical وہ جو چیز ہوتی ہے نا, that makes them different. Third, کہ کیونکہ فیکلٹی بھی وہیں پہ ان ہاؤس ہی رہ رہی ہوتی ہے, اسٹوڈنٹس بھی وہیں پہ رہ رہے ہوتے ہیں, تو آپ کا تعلق صرف 9 to 4 وہ کلاسز والا نہیں ہے. آپ ہٹس پہ بھی بیٹھے, کیفیز میں بھی بیٹھ کے, راجو کیفے پہ بیٹھ کے بھی آپ کو پروفیسر نظر آتا ہے اور وہ آپ اس کے ساتھ گپ شپ مار رہے ہوتے ہیں. اینڈ یو کین سٹ 2 o'clock in the morning, کوئی نہیں روکتا کہ بھائی آپ کیوں اپنے دفتر میں اس طرح بیٹھے ہوئے, بچہ بھی آ کے بیٹھا ہوتا ہے, سنڈیز کو بھی آپ ٹائم ہے. سو آئی تھنک وہی والی بات کہ GIK gives you that kind of environment where I think you can make a profound impact on the student. اور وہی اسٹوڈنٹ جو کہ سیمیسٹر 1 میں ایک ایوریج ہوتا ہے, بائی دا ٹائم ہی گریجویٹس اس کی اسپائریشن وہ ہوتی ہے کہ جی میں تو ایپل کو یا میں مائکروسافٹ کو جوائن کر رہا ہوں. دس از the same student. سو جو کانسٹنٹ مینٹرنگ ہوتی ہے, that makes GIKians different. And after GIK آپ نے move کر گئے. From after GIK, then I came to ComSats. یہاں پہ I was heading the Management Sciences Department. پھر اس کے بعد there's a unit Faculty Development Academy. میں نے کہا بچوں کو بہت پڑھا لیا, فیکلٹی کو پڑھاتے ہیں کہ وہ کس طرح پڑھائے. سو اس کے بعد in 2 years back میں نے اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ جوائن کیا. اینڈ اوور ہیئر KSPL کراچی اسکول آف بزنس لیڈرشپ نے یہ چیئر انڈاؤ کی ہوئی تھی. آئی ایم ناؤ لوکنگ آفٹر دا اکنامک سیکورٹی آف پاکستان. اچھا, اکانومی کی ہم بات کریں, اگر ڈیولپمنٹ دیکھیں اکانومی کے اندر پاسٹ 2 years کے اندر, تو ہم نے بفور دا IMF ہم نے بڑا میڈیا نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ FATF آ رہا ہے پاکستان کے اندر. اگر پاکستان FATF کی گرے لسٹ سے نکل جاتا ہے کافی زیادہ اپرچونیٹیز اوپن اپ ہو جائیں گی, اور اب پاکستان FATF لسٹ میں نہیں ہے. تو ان یور ہمبل اوپینین اینڈ پرسپیکٹو, کیا پاکستان نے وہ تمام اپرچونیٹیز جو اوپن ہوئی تھی گریسپ کی ان کو؟ ناٹ دا آنسر میں از یس اینڈ نو. دیکھیں, پہلی بات کہ FATF از این آرگنائزیشن جو کہ 2 چیزیں دیکھتا ہے. 1 از منی لانڈرنگ اینڈ نمبر 2 از ٹیررسٹ فائنانسنگ. کوئی ایسا نظام نہیں ہے کہ جہاں پہ ایک منی لانڈر آ کے اپنی رسید جمع کراتا ہے کہ الحمدللہ دس ایئر آئی ہیو اتنی میں نے منی لانڈرنگ کی, یا ایک دوسرا آدمی کہتا ہے کہ جی میں نے اس دفعہ اتنی ٹیررسٹ فائنانسنگ کی. سو وی ہیو ٹو بی کلیئر اباؤٹ اٹ. تو FATF کیا کرتا ہے, 40 اس نے کنڈیشنز بتائی ہوئی ہیں. وہ کہتا ہے اگر آپ کا یہ فریم ورک, اگر آپ ان کی کمپلائنس کر رہے ہیں, اس کا یہ مطلب ہے کہ جناب آپ کی جو منی لانڈرنگ ہے اور آپ کی ٹیررسٹ فائنانسنگ نہیں ہو رہی. پاکستان پہلی دفعہ گرے لسٹ میں نہیں گیا, 3 دفعہ جا چکا ہے. اینڈ کیونکہ ابھی میں نے ریسنٹلی ایک بک بھی پبلش کی آن FATF. سو واٹ وی سی کہ پاکستان کو اگر ہم باقی ممالک کے مقابلے میں دیکھیں تو پاکستان کین بی این ایکسلنٹ کیس اسٹڈی ان ٹرمز آف کہ دے ہیو بن سیئنگ کہ ڈو مور, اور پاکستان نے وہ کمپلائنس دکھائی. اور انسٹیٹیوشنز لائک FIA, نیکٹا, SECP, یو کین سی بینکنگ آپ کی کتنی چینج ہوئی. ٹھیک ہے, سو دیز ور دا پازیٹیو اسٹیپس. اگر یہ نہ ہوتا تو یہ جو آپ کے اندر ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی اور کہ جی رسید کا, ورنہ آپ کو یاد ہے ہماری بینکنگ کیسی بھی ہوتی تھی, بینک مینیجر کہتا ہے سر آپ بس بھیج دیں ہو جائے گا, اکاؤنٹ آپ کا ویسے ہی ہم کھول دیں گے, آل دیٹ. سو وہ جو کمپلائنس ہے, آئی تھنک دیٹ میڈ تھنگس ایزیئر. اب جو ہے کہ انڈیا کا ریویو آ گیا نومبر 2023 میں, لاسٹ ایئر 10 سال کے بعد 2013 میں ہونا تھا, پھر کووڈ آ گیا تو گیپ پڑا, اب ان کا ریویو چل رہا ہے. واٹ آئی فیل کہ جو کمپلائنس پاکستان سے وہ کروا رہے تھے, ڈو مور, کہ جی یہ آپ نے کام کرنا ہے, یہ نہیں کیا, یہ بھی دکھائیں, یہ بھی کریں, انڈیا کے ساتھ وہ بالکل نہیں کر رہے. بٹ اف یو ڈسائفر اٹ, there are a lot of loopholes, there are a lot of layers where India can also be placed in grey list. Even Cayman Island میں بھی ہو رہے ہیں, آف شور اکاؤنٹس ہیں, سارے کچھ ہیں, لیکن وہ بھی گرے لسٹ میں نہیں آ رہے. So coming back to your question, FATF itself, the organization itself seems a little bit biased. Number 2,
Was it good for Pakistan or not? Yes, I think وہ جو ٹرانسپیرنسی اور وہ جو اکاؤنٹیبلٹی اور وہ جو ڈیجیٹائزیشن وہ ساری ہوئی ہے, آئی ٹیک اٹ ایز اے پازیٹیو سائڈ. اب جب گرے لسٹ میں تھے تو کنٹریز آپ کے ساتھ ٹریڈ بھی نہیں کرنا چاہتی, کیونکہ اگر کوئی کرے گا تو جو آپ کا بینک ہے وہاں پہ اس کی جو ڈاکیومنٹیشن ہے بہت زیادہ ہو جائے گی, تو بینکس ور ریلکٹنٹ. لیکن اب جب آپ کے پروسیجرز ڈیولپ ہو چکے ہیں تو پوسٹ once you are out of the grey list, so it opens opportunities کہ بھی your things are streamlined and the investor outside اور یہاں جو کوئی فائنینشیل پورٹفولیو انویسٹمنٹ یہاں پہ کرنا چاہتا ہے اس کو اس طریقے سے پرابلم نہیں ہوگی, بیکاز ایوری تھنگ از ڈاکیومنٹڈ. سو دیٹ از مائی ٹیک کہ جی اٹ از گڈ, بٹ اس کے اندر اگر ایز این آرگنائزیشن دیکھیں ہاؤ پاکستان ہیز بین ٹریٹڈ اینڈ ہاؤ ادر کنٹریز آر بینگ ٹریٹڈ, وہ آئی تھنک اس کے اندر بائسنس ہے. اچھا, فیٹف کی بات کریں, ایران بھی فیٹف کی بلیک لسٹ کے اندر ہے, نارتھ کوریا بلیک لسٹ کے اندر ہے. اب ایران پہ بہت زیادہ سینکشن اپلائی کیا ہوا ہے امریکہ نے, لیکن اٹ سیلف جس کنٹری پہ سیکشن ہوتے ہیں باقی کنٹری ٹریڈ نہیں کرنا چاہتے ہیں, رائٹ. اور جو بھی پولیٹیکل اکنامکس ہوتی ہے آپ کی جیوگرافیکل پوائنٹ آف ویو سے, تو لوگ اوائڈ کرتے ہیں, بڑے سپر پاور کے پاس ہی اس کو سیکنڈ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ ایران رشیا کے ساتھ ٹریڈ کر رہا ہے, ایران انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کر رہا ہے, لیکن ون اٹ کمز ٹو پاکستان, پاکستان سے بارٹر ٹریڈ کر رہا ہے. اب روپیز کے اندر نہیں کر رہا وہ, یا ڈالر کے اندر نہیں کر رہا وہ, تو اس کی ریزن کیا ہے؟ دیر آر ٹو تھنگس. اگر آپ اس کو دیکھیں کہ ایران کے اوپر یو ایس سینکشنز لگی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, تو بیکاز پاکستان اینڈ یو ایس آر پارٹنرز, دے ہیو الائنسز, تو پھر اگر آپ ایران کے ساتھ کریں گے تو پاکستان بیکمز اے وکٹم فار دیٹ. نمبر 2, بارٹر ٹریڈ جب آپ کہتے ہیں پاکستان اور ایران کا, دس ایکچولی اسٹارٹیڈ آف کہ ابھی جب ریسنٹلی جب پاکستان کے اندر ڈالرز کی جب پاسٹی آئی کہ جی ہمارے یہاں پہ ڈالر کم ہوتے جا رہے تھے, پیپل وہ ہولڈنگ ڈالرز, سو ہوا یہ دیٹ ان آرڈر ٹو, لوگوں نے ٹریڈ تو کرنا تھا, دین دا منسٹری آف کامرس کیم اپ ود دس تھنگ کہ جی آپ وہاں پہ کیا کرنے لگ پڑے, بارٹر ٹریڈ کرنے لگ پڑے. سو انسٹیڈ آف پیئنگ ان ڈالرز یو کین ڈو دا بارٹر ٹریڈ, سو دیٹ واز مور آف اے فیسیلیٹیشن. لیکن ایران نے رشیا کے ساتھ لائک وہ جو لوکل کرنسیز ہیں اس کے اندر وہ ٹریڈ کر رہا ہے. دیٹ از بیسیکلی وہ جو ڈالر کی ڈومیننس ہے اس کو کم کرنے کے لیے, دیٹ از بیسیکلی دا ڈی ڈالرائزیشن. کیونکہ فار دا اگر آپ ٹریڈ میپنگ کریں تو ڈالر از بیسیکلی دا وہیکل کرنسی آف یور ٹریڈ, تو اس کو کم کرنے کے لیے ناؤ کنٹریز لائک انڈیا, ایران, رشیا, ابھی جب روسو یوکرین کرائسس ہوا تو رشیا نے کہا تھا جی میں گولڈ کے اندر اپنی ٹرانزیکشنز کر لوں گا تاکہ وہ جو ڈالر کی ڈومیننس ہے وہ کم ہو, اور وہ ہوئی بھی ہے. نمبر 2, آپ دیکھیں گے کہ امریکہ کے اندر ابھی انہوں نے کیا کیا, انٹرسٹ ریٹس کو انکریز کیا, ٹھیک ہے. اب میں اس کا پاکستان کے ساتھ اگزامپل لیتا ہوں کہ کووڈ کے اندر آپ نے کیا کیا کہ پوری دنیا میں انٹرسٹ ریٹس آلموسٹ زیرو ہو گئے. تو بینگ این امیریکن, اگر آپ اپنے پیسے امیریکن اکاؤنٹ بینک میں رکھیں گے تو $100 رکھیں وہ ہمیشہ $100 ہی رہیں گے. اب آپ کو یاد ہوگا کہ ڈیورنگ رضا باکرز رجیم when he was the governor اسٹیٹ بینک, تو ہم نے یہاں پہ روشن اکاؤنٹ کھولا, ٹھیک ہے. اب روشن اکاؤنٹ میں ہم نے کیا کیا, پوری دنیا میں انٹرسٹ ریٹس کم ہو گئے ہیں اور ہم نے کہا جی ہم اپنا انٹرسٹ ریٹ 12-13% پہ کر رہے ہیں. تو جتنے ایکسپیٹس تھے ان کو obviously that is a perfect opportunity کہ وہاں پہ ڈالر 100 ہی رہے گا, یہاں پہ آپ رکھو تو 12% آپ کا انٹرسٹ, اور یہ بھی انہوں نے کوئی ٹرم ڈپازٹ نہیں کیا تھا, آپ جب نکالنا چاہیں آپ آ جائیں. ہمیں جو ٹیمپرری فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو بیلنس آف پیمنٹ تھی وہ بڑی ایک دم کمال کی ہو گئی, لیکن ان دا لانگ رن اگر آپ دیکھیں تو آپ نے اپنے پیسے یہاں سے یہاں پہ رکھے, آپ کے پیسے جب بڑھے اور آپ نے آرام سے نکال لیے جب وہاں پہ انٹرسٹ ریٹس بڑھے, تو ان دا لانگ رن اٹ واز ناٹ دیٹ بینیفیشل. بٹ وہ جو اسٹیرائڈ اپروچ ہوتی ہے نا کہ شارٹ رن کے لیے آپ کی بیلنس آف پیمنٹ بڑی اچھی ہوگی, جو ہم ڈیفالٹ گئے وہ کر رہے ہوتے ہیں, اس سے آپ بچ گئے کیونکہ آپ کا جو فورن منی تھا وہ آپ کے پاس آنے لگ پڑا, بیکاز آپ نے اس کے اوپر جو انٹرسٹ ریٹ دیا دیٹ اٹریکٹس یو, کیونکہ دنیا ساری میں انٹرسٹ ریٹ آپ کے کم ہے اور پاکستان کے اندر انٹرسٹ ریٹ اس کے. اچھا, ساتھ ہی میں ایک اور بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا, ریمیٹنس کا, بیلنس کا ہمیشہ مسئلہ رہا ہے. پاکستان کی اپنی تو کوئی ایکسپورٹس بڑھ نہیں رہی, ہمارا کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم باہر سے ہمارے جو بھی پاکستانی پیسے پاکستان ریمیٹنس بھیجیں, لیکن ریمیٹنس کے اندر حوالہ ہنڈی پاکستان ایکچوئل پوٹینشیل وہ ڈاکومنٹ نہیں ہو پا رہا. اور جب بھی بات کریں آپ گورنمنٹ آفیشلس کے پاس تو وہ کہتے ہیں یار ہم SOPs فریم ورک بنا رہے ہیں تاکہ ان کو لیگل یا چینل کے اندر لے کے آئیں.
एग्जाम्पल बड़ी अच्छी हमारे मौजूद है यूएई गवर्नमेंट के, जहाँ पे उसने हवाला हुंडी को उसने लीगल फ्रेमवर्क उसने बनाए हैं अपने. तो पाकिस्तान वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर सकता, और ऐसा वो क्या डिफरेंट कर रहे हैं जो पाकिस्तान में करते हुए डिफिकल्टी पेश आ रही है? अच्छा, now you see हवाला हुंडी इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग मार्केट, और ये आज की नहीं है, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, दुनिया भर में, यूके में भी है, यूरोप में है. एंड बेसिकली इट वाज फॉर द सेफ्टी. मैंने एक पीस किया था जिसके अंदर आई सेड कि भी अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे होते तो आप सारे अपने पैसे नहीं लेके जाते थे, तो मैं यहाँ पे किसी को दे देता और मैं कहता हूँ जी मैं वहाँ पे, वो मुझे कोड बताएंगे और वो मुझे पैसे देंगे. सो इट्स मोर ऑफ इट्स अ वेरी स्विफ्ट. नाउ यू सी यू आर इन यूएई लेट्स सपोज, और आपने पाकिस्तान पैसे भेजने हैं, वही कि जी FATF के बाद डॉक्यूमेंटेशन, इतनी डिजिटाइजेशन, आपका ID कार्ड नंबर आ जाएगा, ऑल दैट, और उस पर टाइम भी लगेगा. ठीक है, इट्स नॉट स्विफ्ट. सो व्हाट यू डू इज़ कि आप कहते हैं आपने दुबई में किसी को पैसे दिए और आपने कहा जी उनके पास आप चल जाए पाकिस्तान में, वो आपके पैसे, लेकिन वो पैसा वहीं पे रह गया और यहाँ पे वो पैसा आपको मिल जाता है. आपके लिए बहुत कन्वीनियंट है, लेकिन जब मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में क्या वो रेमिटेंस आई, दैट इज़ अनडॉक्यूमेंटेड. एनुअली पाकिस्तान के पास जो रेमिटेंसेज आती है वो कोई 30 बिलियन की आती है. इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट, इट्स अ वेरी गुड अमाउंट. लेकिन अगर आप देखें ये डॉक्यूमेंटेड है. अगर हवाला हुंडी को भी अगर आप उस फ्रेमवर्क के अंदर ले आए तो यू कैन इमेजिन कि हमारा कितना ज़्यादा पैसा आ जाएगा. योर क्वेश्चन कि क्यों नहीं हम करते, नंबर वन दैट इज़ द रिलक्टेंस. कि पाकिस्तान जो इकॉनमी है कोई 350 बिलियन की आपकी इकॉनमी है, बट ये वो वाली इकॉनमी जिसको आपने क्या किया हुआ, डॉक्यूमेंट किया हुआ. अब ये जो हम एक डिफ़ॉल्ट की एक गेम खेलते हैं, और क्यों नहीं हम डिफ़ॉल्ट हुए, कुछ कहते हैं हम टेक्निकली कर भी गए, बट द प्रॉब्लम इज़ कि आपका इनफॉर्मल सेक्टर इतना बड़ा है, कोई 65 to 70% आपका जो इनफॉर्मल सेक्टर है विच इज़ नॉट डॉक्यूमेंटेड, वो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी को क्या करता रहता है, चलने देता है. ठीक है, और उसके अंदर आपका ये जो इनफॉर्मल सेक्टर दैट ऑलवेज सेव्स यू फ्रॉम दीज फॉर्मल, ये जो आपके आते हैं कि जी अब डिफ़ॉल्ट हम करने लगे हैं, तो आपकी इकॉनमी चलती रहती है. द थिंग इज़, एक तो आपकी डॉक्यूमेंटेशन होने लगते हैं, पीपल आर रिलक्टेंट. ठीक है. नंबर दो कि जब वाई पीपल प्रेफर हवाला हुंडी, बिकॉज आपको आई थिंक इट विल टेक हार्डली 5 to 7 मिनट्स, यहाँ पे आप पैसे दें, वहाँ पे आपको वो बंदा कोड बताएगा, वहाँ से अपने पैसे लेने. आपकी बैंकिंग चैनल्स वो नहीं है. दो अब चीज़ें हो सकती हैं, आइदर आपका फॉर्मल चैनल इतना स्विफ्ट हो जाए, या फिर आप अपने इनफॉर्मल चैनल को, ये जो हवाला हुंडी उसके लिए कोई फ्रेमवर्क बना दें दैट यू लेजिटिमाइज इट एज यूएई हैज़ डन. नंबर 3, इसके अंदर ये फैक्टर है कि हमारा जो बैंकिंग का स्प्रेड है, आप देखें अगर एक बंदा इंटीरियर सिंध में है, उसको तो बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है, तो हाउ दे विल यूज़. या फिर आप अपना नेटवर्क इतना कन्वीनियंट बना दें, और टेलकोज ने आके वो जो गैप था वो फिल करने की कोशिश की है. नाउ यू सी कि ये जो इजी पैसा और ये जो UBL एंड ऑल दीज टेलकोज, नाउ दे हैव गॉन इनटू दिस मनी ट्रांसफर्स. इसने बहुत सारी चीज़ों को आसान कर दिया है और लोग यूज़ भी कर रहे हैं. एंड इट्स नॉट अबाउट द अपर स्ट्राटा, ये वो लोअर स्ट्राटा है कि जी यहाँ पे आज सुबह दिहाड़ी की और उसने जनाब गांव में पैसे दे दिए क्योंकि करियाने के स्टोर पे भी. सो यू सी, जैसे ही कन्वीनियंस आई तो लोगों ने यूज़ कर लिया. अब हवाला हुंडी इज़ मोर ऑफ अ कन्वीनियंट. हम अपने फॉर्मल चैनल को अगर इतना कन्वीनियंट बना देते हैं, पीपल विल डेफिनेटली अडॉप्ट इट. ड्यूरिंग कोविड what they did was the Middle Eastern governments, उन्होंने कहा जी अगर आपने रेमिटेंस भेजनी है, पैसा भेजना है, अगर तो आप घर से बैठ के डिजिटल कर लेंगे तो हम आप पे उसकी ड्यूटी कम कर देंगे, लेकिन अगर आप बैंक में आएंगे तो आपको पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे. लोगों ने कहा यार इट्स बेटर टू गो फॉर द मोबाइल. तो आप इस किस्म का भी एक इंसेंटिव बना देते हैं दैट पीपल प्रेफर गोइंग थ्रू दैट रादर देन आप हवाला हुंडी पे जाएं, आप बैंकिंग को बड़ा आसान करते हैं. So therefore, I think you have to see it as an opportunity, और आपको अपनी बैंकिंग स्केल को बढ़ाना है, उसको ईजी करना है. बट नाउ व्हाट आई सी कि जी इस वक्त जो पैसे ट्रांसफ़र FATF की वजह से और जो डॉक्यूमेंटेशन, पैसे भेजना या मंगवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है. सो देयरफॉर गवर्नमेंट नीड्स टू लुक इनटू इट कि जी आप कन्वीनियंस कहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, इंसेंटिव कहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं. एंड आई थिंक एक केस स्टडी चाइना की आप देख लें, WeChat, एवरीथिंग इज़ डन बाय दैट.
your money, your purchasing, your chatting, your documentation, your communication. اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ ایک یوان کی شاپنگ کریں یا آپ 10,000 یوان کی شاپنگ کریں, دیٹ از آل ڈن بائی وی چیٹ. اب اس کے اندر کیا ہے کہ ہارڈ کیش آپ کی اکانومی میں نہیں سرکولیٹ کر رہا, آپ کے پیسے کی ویلوسٹی زیادہ ہو گئی ہے, لیکن اٹس آل فرام ون بینک اکاؤنٹ ٹو اندر بینک. ڈاکیومنٹیشن بھی آپ کی ہو رہی ہے, یعنی آپ کو پتا کہ پیسہ کہاں پہ گیا, کتنا آج اس کے پاس گیا, کتنا. اور جب دکانداری آپ کے پاس انسسٹ کرتا ہے کہ جی آئی وانٹ ٹو گو فار دس ون وی چیٹ, آپ بس وہ کوڈ کو اسکین کریں اور آپ کی پیمنٹ ہوگی, اٹس ویری کنوینئنٹ. پاکستان کے اندر وی ہیو ایکسپیریمنٹڈ اٹ کہ جی اگر آپ کیش کے ساتھ پے کریں گے تو 15%, اور اگر آپ کارڈ سے 5%. اٹ از اے گڈ انیشیٹو, ڈاکومنٹیشن ہو رہی ہے. لیکن ناؤ یو سی ہاؤ دا شاپ کیپر اس سے وہ کہتا ہے جو مشین خراب ہے کیش دینا پڑے گا. سو آپ دیکھیں اربن سینٹرز میں اگر آپ کی مشینیں نہیں چل رہی, نیٹ ڈاؤن ہے, اور لوگ مجبور ہو جاتے ہیں کہ یار ہم نے, اور کیا کہتے ہیں ہم نے ٹیکس میں ہی سارا کچھ ڈالا, دیر از لاٹ آف گرے ایریاز ان ٹو اٹ. سو وائی آر وی لیٹنگ دوز گرے ایریاز ٹو پراسپر؟ آپ کوئی پینلٹی ڈالیں, آپ فائن ڈالیں کہ جی اس نمبر پہ ایف بی آر کو آپ کال کریں, دے آر ناٹ ٹیکنگ دا منی. آپ اس کو ٹوٹلی کیش لیس بنا دیں, آئی تھنک لاٹ آف پرابلمس ان پاکستان اکانومی ول بی سالوڈ. ایک کانسیپٹ ہے, اس کو ہم کہتے ہیں کہ جی ہر چیز کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے, پیسے کی بھی ایکسپائری ڈیٹ آپ کرتے ہیں. اگر آپ کو پتہ ہے کہ 5,000 کا نوٹ 4 سال بعد ایکسپائر ہو جانا ہے, آپ ڈیفینیٹلی اس کو ڈسپوز کریں گے. آپ کے بینک میں نہیں رہیں گے, آپ نے جو اپنی الماریوں میں پیسے رکھے ہیں آپ ان کو نہیں رکھیں گے. اگر پیسوں پہ آپ ایکسپائری ڈیٹ, اٹس اے ویری نوول آئیڈیا. اس کی پریکٹیکلٹی ہم نہیں دیکھتے, لیکن یس دیر کوئی ہوتا ہے نا سینڈ باکس کہ جی آپ اس کو ٹیسٹ کر لیں. بٹ آئی فیل دیٹ اٹس اے ویری گڈ. میں تو کہتا ہوں وہ پروفیسرز کی بھی اکیڈیمک ڈگریز کی ایکسپائری ہونی چاہیے تاکہ انہیں نصاب کو بہتر کریں. بٹ یس اٹس اے ویری ویلڈ notion that money can have an expiry date. And the moment you put an expiry date کہ جی 5 سال کے بعد یہ نوٹ نہیں چلے گا, تو یو سی آپ کی ویلوسٹی, آپ کی وہ جو کنزمپشن نہیں ہوگی, آپ کی وہ جو سیونگ بھی ہوگی وہی ڈفرینٹ, آپ ڈفرینٹ سیونگ میکینزم رکھ سکتے ہیں. سو وہ جو آپ کا ہولڈنگ آف کیش ہے, اسمگلنگ ہے, وہ اس میں بہت کمی آ جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا, ساتھ میں جو لوگ حوالہ ہنڈی کر رہے ہیں تو آئی ایم ویری کیوریس کہ ان کا بزنس ماڈل چلتا کیسے ہے. لیٹ سے دبئی میں ایک ایجنٹ بیٹھا ہے اور ایک پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے. ایک کسٹمر گیا دبئی والے کے پاس, یار فلاں ایکس اماؤنٹ نا آپ پاکستان میں بھیج دو. اس سیٹ ایجنٹ جو پاکستان میں بیٹھے اس نے پیسے دے دیے. ایٹ سم پوائنٹ ایجنٹ اے ایجنٹ بی کو سیٹلمنٹ کرنی ہوگی اکاؤنٹ کی, تو وہ کیسے ہو رہی ہوتی ہے؟ نہیں, اٹس بیسیکلی دیٹ دے کیپ دیئر, جو بینک بھی تو اپنے چارجز لیتا ہے نا وین یو آر ٹرانسفرنگ منی, لیکن ان کے جو چارجز ہوتے ہیں بڑے کم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے اتنے پیسے لے لیے, آئی جسٹ میک ون کال ٹو یو کہ جی آپ اتنے پیسے ان کو دے دیں, ہی ول کم ود دس کوڈ, اور آپ اس کو نہیں. اس کے بعد ایجنٹس کیسے سیٹلمنٹ کریں گے آپس میں؟ بٹ وی آر دا سیم کمپنی, تو وہ پیسے جو دبئی والے ہیں وہ دبئی میں رہتے ہیں, جو آپ کے روپی والے ہیں وہ آپ کے. ایٹ سم پوائنٹ جا کے وہ چیز ختم نہیں ہوگی, مطلب کچھ تو کرتے ہوں گے وہ, مطلب انفارمل اکانومی کو چلا رہے ہیں. نہیں, انفارمل اکانومی کو, لیکن آپ تو یہی امیجن کر رہے ہیں کہ ہمیشہ دبئی سے پیسہ آ رہا ہے, پاکستان سے بھی دبئی آ رہا ہے, تو اٹ ایکچولی بیلنسز آؤٹ. ٹھیک ہے نا, اف دا منی از کمنگ فرام دبئی, سو منی از گوئنگ فرام پاکستان آلسو. ٹھیک ہے, تو وہ جو کوانٹٹی آف منی ہے آلموسٹ وہ آپ کی وہاں پہ سیٹل ڈاؤن ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, ڈو یو گیٹ اٹ کہ جی یو آر جسٹ لوکنگ ایٹ اے یونیلیٹرل, لیکن اٹس اے بائی لیٹرل تھنگ, اور ایک جگہ نہیں ہو رہا, کئی جگہ ہو رہا ہے. تو وہ جو پیسہ آپ کا آیا ہے, جو آپ میں نے پاک روپی کسی کو دیے, تو وہاں پہ بھی تو کسی نے دوسری سائڈ پہ وہ ٹرانزیکشن کی ہے نا. سو اٹس ٹو وے تھنگ. ٹھیک ہے. اچھا, آپ تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں پاکستان کی اکانومی کے فیوچر کیا پاسبلٹیز ہوں گی. ابھی آئی ایم ایف کا 700 ملین کا جو پیکیج ہے وہ تو ہمیں اللہ کر کے مل گیا ہوا ہے. اب پاکستان کو 2026 تک تقریباً $80 بلین پے کرنا ہے. یس, تو کیسے پاسبل ہوگا؟ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے, ابھی مینیفیسٹو میں بڑی دعوے کر رہے ہیں کہ 5 سال میں آپ کی تنخواہیں پینشن ڈبل ہو جائیں گی. کوئی نو ون از ٹاکنگ اباؤٹ کہ یار آئی ایم ایف بھی لینا پڑے گا. آگے پاسبل سلوشن کیا ہو سکتا ہے جو کہ پاکستان کو واقعی میں نکال دے ان تمام آپ کہہ لیں کہ جو چیزیں چل رہی ہیں پاکستان کے اندر؟ اوکے, ناؤ دس از اے ویری کامن کویسچن ایوری ون آسکس اباؤٹ, لیکن سولوشنز بڑے ہیں. بٹ دا بگر پرابلم ہے, بٹ دا بگر تھنگ از کہ کیا ہم سولوشنز ان کو اپلائی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. ہم پاسٹ ٹرینڈس کو دیکھتے ہیں, میں کہتا ہوں ہم لانگ ٹرم ٹرینڈس کو اگر آپ دیکھیں
تو اگر لانگ ٹرم ٹرینڈ میں دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ہماری جو اکنامک گروتھ ہے وہ ڈکلائن کر رہی ہے. ٹھیک ہے, دیٹ از دا فرسٹ تھنگ. نمبر 2, پاکستان کے اندر اٹس ناٹ اباؤٹ دا پروڈکشن اسٹیگنیشن, ہمارے یہاں پہ پروڈکٹیوٹی اسٹیگنیشن ہے. ٹھیک ہے. نمبر 3 کہ ہاؤ وڈ یو انوائٹ, میں کس طرح کہوں کہ شعیب آپ پاکستان کے اندر, آپ امریکہ میں بیٹھے ہو, آپ پاکستان کے اندر اتنے ملین یا اتنے ہزاروں ڈالر آپ انویسٹ کریں, جبکہ ایک پاکستانی جو کہ ڈومیسٹک انویسٹر ہے وہ پاکستان سے پیسہ باہر لے کے جا رہا ہے. ٹھیک ہے. سو دیٹ کائنڈ آف انویسٹمنٹ ہمارے یہاں پہ پرائیویٹ انویسٹمنٹ تقریباً 13% ہے. ٹھیک ہے, اٹس ویری لو. لیکن اگر باقی ساؤتھ ایشین اکانومیز کے مطابق دیکھیں تو اس کو 30% ہونا چاہیے. تو اس کا مطلب پیپل آر ریلکٹنٹ ٹو انویسٹ ان پاکستان. اس کے بعد ایک جو کامن اسٹریٹجی, چاہے آپ انجینئر ہیں, چاہے آپ ڈاکٹر ہیں, چاہے آپ ہاؤس وائف ہیں, ہمیں جو ایک کامن اسٹریٹجی نظر آتی ہے کہ جی آپ کیا کرو, ایکسپورٹ کرو. ٹھیک ہے. اب دا کویسچن از کہ ہم کیا ایکسپورٹ کریں. ٹھیک ہے. میں وہ کبھی کبھی جب کلاس میں جاتا ہوں نا تو میں کہتا ہوں اگر آپ کو میجر ایکسپورٹس جاننی ہو تو آپ کو وہ جو اردو کا لفظ ہے نا چے, وہ پتہ ہونا چاہیے. چے سے بنتے ہیں چاول, چمڑا, چادر. صرف یہ ہیں 3 آپ کے میجر ایکسپورٹس, وچ از ہائیلی انیلاسٹک. ٹھیک ہے. آپ جو ان کی پرائسز کو کم بھی کریں, ابھی آپ دیکھیں اٹ واز اے گولڈن مومنٹ جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈالر آپ کا 300 350 تک گیا, تو جو ایک دم امپیکٹ آنا چاہیے تھا کہ آپ کی ایکسپورٹس بڑھنی چاہیے تھی, ایکسپورٹس تو بڑھی نہیں. تو وہ والا جو گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی میں پاک روپی کو کیا کرنے لگا ہوں, میں ڈی ویلیو یا ڈیپریسیشن کرتا ہوں سو دیٹ آپ کی ایکسپورٹس بڑھیں, تو دیٹ واز اے گولڈن اپرچونیٹی. ایکسپورٹرز کو تو بڑا خوش ہونا چاہیے تھا کہ 350 پہ آپ کا ڈالر گیا ہوا تو آپ کی ایکسپورٹس کو انکریز کرنے, بٹ اٹ ہیزنٹ. سو اس کو ہم کہتے ہیں مارشل لرنر کنڈیشن کہ جی ہم اپنی کرنسی کو ڈی ویلیو کریں اور ہماری ایکسپورٹس بڑھ جائیں, لیکن پاکستان کے اندر اٹ ہیز ناٹ ورکڈ. لیکن ٹوٹل پکچر میں آپ دیکھو پاکستان ایز اے کنٹری, ٹھیک ہے, ایکسپورٹس بڑھ رہی ہے, لیکن ایکسپورٹ زیادہ وہ امپورٹ کرتا ہے, تو اس نے پے بھی تو کرنا ہے ڈالر کے اندر جا کے, تو اس نے پیمنٹ بھی کرنی, شیل تو اس لاس میں ہوا پاکستان ہمارا. اسی لیے ہم کہتے ہیں جی آپ کا جو نیٹ ایکسپورٹس ہے وہ آپ کی ڈیفیسٹ میں ہی جا رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے اندر اگر آپ دیکھیں کوئی 55 بلین کی اگر آپ کی امپورٹس ہیں, 5 بلین آپ کی وہ والی امپورٹس ہیں جو کہ آپ کی ایکسپورٹس بنانے میں لگ رہی ہوتی ہیں. یعنی آپ جو را مٹیریل امپورٹ کر رہے ہوں اگر وہ نہ آئے تو آپ کی ایکسپورٹس بھی نہیں ہوں گی. اب یو آسک کہ اچھا اس کا سلیوشن کیا ہے. ناؤ یو سی کہ پاکستان کی 3 میجر سیکٹرز ہیں, ایگریکلچر, انڈسٹری اور سروس. ایگریکلچر کرتا ہے کوئی 18 سے 20% جی ڈی پی میں کنٹریبیوٹ, آپ کا جو انڈسٹری ہے وہ 30% کر لیں, اور جو آپ کا سروسز ہے وہ 50 to 52% کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 2023 کے فگرز. پچھلے 10 سال تک چلے جائیں آپ کی کنٹریبیوشن یہی رہی ہے. نو دیٹ از الارمنگ کہ جی اس کا مطلب ہے کہ 10 سال میں آپ نے ایگریکلچر میں کوئی ایسی ٹیکنالوجی, کوئی ایسی انوویشن نہیں لی کہ وہ 18 سے 20% سے انکریز کرے. آپ نے سروس کے اندر کچھ نہیں ایسا کیا. آپ جو یونیورسٹی سے گریجویٹ نکال رہے ہیں ان کی کوئی یوٹیلیٹی نہیں ہے, اور وہ کوئی آپ کی وہ جو میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا کہ اٹس ناٹ اباؤٹ پروڈکشن, یہ پروڈکشن اسٹیگنیشن ہے. لیکن جو زیادہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہماری پروڈکٹیوٹی اسٹیگنیشن ہے, اور پروڈکٹیوٹی اسٹیگنیشن یہ ہے کہ وہ جو ہم ہیومن کیپٹل, وہ جو میں نے سین کو سوال, ہیومن کیپٹل جو پروڈیوس کر رہے ہیں اس کی کوئی پروڈکٹیوٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ میں نے ابھی بتایا کہ ہماری 13% ہماری انویسٹمنٹ بڑی کم ہے. اب انویسٹمنٹ اگر آپ نے ملک میں لانی ہے تو آپ کا انویسٹمنٹ کلائمیٹ اچھا ہونا چاہیے. آپ تو یہ دیکھتے ہیں کہ ڈومیسٹک انویسٹر کیا کر رہا ہے, وہ پیسے باہر بھیج رہا ہے, یعنی کیپٹل فلائٹ ہو رہی ہے آپ کے ملک سے. آپ دیکھیں گے کہ دبئی میں ہماری زیادہ انویسٹمنٹ ہے ان دا ریئل اسٹیٹ, ان دا یو کے میں لوگوں نے ہم نے سب وے کے آؤٹ لیٹس کھولی ہیں, یہ پاکستانیوں نے یہاں پہ سوئس بینکس میں پاکستانی پیسے پڑے ہوئے. سو اٹ مینس دیٹ دا ڈومیسٹک انویسٹر از ناٹ کمفرٹیبل. اور ہماری جو گورنمنٹ کی جتنی بھی وہ جو کہتے ہیں فوکس ہے, وہ کہتے ہیں جی ہم فورن انویسٹمنٹ ملک میں لے کے آئیں گے. وی ڈیڈ اے ویری گڈ جاب ود SIFC. ٹھیک ہے کہ جی آپ فورن انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے. لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک جملہ ہم بھول جاتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ
foreign investors always follow the boom, they do not create the boom. ٹھیک ہے نا, اگر کیونکہ اس نے ریٹرن لینا ہے, اگر اس کو نظر آ رہا ہے کہ جی یہاں سے تو پاکستانی اپنے پیسے لے کے جا رہے ہیں, پھر کس طرح وہ فارن انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے. ٹھیک ہے, دیٹ از ون تھنگ. نمبر 2, دین یو لک ایٹ کہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ ہو کہاں پہ رہی ہے. سب سے زیادہ انویسٹمنٹ ہماری یہاں پہ کس سیکٹر میں ہو رہی ہے؟ ریئل اسٹیٹ. ریئل اسٹیٹ میں. کیوں ہو رہی ہے؟ ویری سمپل فارمولا تھنگ, کیونکہ ہمیں ریٹرن اس پہ زیادہ مل رہا ہے. سیف بھی ہے, ریٹرن بھی زیادہ ہے. سیف بھی مل رہا ہے, ریٹرن بھی آپ کو زیادہ. تھنگ از کہ آپ کہتے ہیں یار میری پینشن یا اتنا جو ہے پیسہ ملا اس کو میں ایک جگہ لگاتا ہوں, 30 لاکھ لگاتا ہوں اور سال بعد مجھے اس پہ 10 لاکھ روپے مل جائے گا. لیکن اگر آپ پاکستان کا انٹرسٹ ریٹ دیکھیں تو وہ ہے اس وقت 22%. اٹ از ریمارکیبل. اگر آپ کچھ پیسے اپنے 1 کروڑ جمع کراتے ہیں, ہر مہینے آپ کو لاکھ روپے مل رہا ہوتا ہے. ایسا ملک کہاں پہ آپ کو ملے گا جو ایسی سونے کی چڑیاں آپ کو دے رہا ہے. ٹھیک ہے, بٹ دا ریالٹی از دیٹ وین وی آر پٹنگ منی ان دا بینک, ایکچولی وی آر لوزنگ منی. ریزن بینگ کہ جب آپ 22% پہ اپنا پیسہ بینک میں رکھتے ہیں, لیکن جب آپ اس کو پیسے کو نکالیں گے تو آپ کی انفلیشن 28% ہوگی بھی ہے, تو ریئل ویلیو آف منی کیا ہوگی آپ کی؟ کم ہوگی. تو آپ کہتے ہیں یار اس سے بہتر ہے ریئل اسٹیٹ میں 10 لاکھ روپے مجھے مل جانا تھا, دیٹ از مچ بیٹر. اب پرابلم کیا ہے کہ جو ریئل اسٹیٹ کی جو انویسٹمنٹ ہے دیٹ از آل اسپیکولیٹو. آپ کہتے ہیں جی فائل خرید لے, ہوتے جائے گا, لیکن ایکچوئل ویلیو تو اس کی وہی ہے نا جو لینڈ کی ہے, اینڈ اٹ از انڈر ڈاکیومنٹڈ. ٹھیک ہے, سو لوگوں کا جو رش ہے وہ سارا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ان کو بینک سے وہ جو پیسہ ہے وہ اس طریقے سے ریٹرنز نہیں دے رہا جب کہ آپ کا ریئل اسٹیٹ میں. سو آپ دیکھیں کہ ایک بندہ جو 60 سال کی عمر میں ریٹائر ہوتا ہے, جو اس کو پروویڈنٹ فنڈ یہ وہ ملتا ہے, اب اس نے کچھ ایسی انویسٹمنٹ کرنی ہے جہاں پہ وہ اپنی فیملی کو, بچوں کی شادیاں کر سکے. پاکستان میں ہم کون سا ایسا کوئی پورٹ فولیو دیتے ہیں جہاں پہ ایسا؟ بیکاز آف دیٹ ایبسنس ہم نے ریئل اسٹیٹ میں کر دیا. اینڈ ریئل اسٹیٹ یہ سارے رینٹ سیکنگ ہے کہ جی آپ نے ایک دفعہ پیسہ ڈال دیا اینڈ آپ کو وہ کانسٹنٹلی وہ ریٹرن اچھا دے رہا ہے. دا ڈے آپ کے جو ببلز برسٹ کر جائیں گے, آپ ساروں کا پیسہ ڈوب جائے گا. ٹھیک ہے, ناؤ دا کویسچن کمز, پھر کون سی اچھی انویسٹمنٹ ہے؟ دس از دا $1 million question. اور when I talk to the policy makers, I say the good litmus test کہ جی کون سی اچھی انویسٹمنٹ ہے, اس کا یہ مطلب ہے any investment that is improving the labor productivity, that is a good investment. کیا ریئل اسٹیٹ لیبر پروڈکٹیوٹی کو بڑھا رہے ہیں؟ نو. آپ کے جو سیکٹرز ہیں تینوں وہ آپ کے انرٹ ہیں, یعنی آپ انوویشن, آپ ٹیکنالوجی, اگر ہم انویسٹمنٹ کر بھی رہے ہیں, ہم ان سیکٹرز کے اندر کر رہے ہیں وچ از ناٹ گوئنگ ٹو برنگ یو گڈ ریٹرنز. آپ آئی ٹی پہ صرف ریلائی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, وے فارورڈ از دیٹ آپ ایسے سیکٹرز دیکھیں جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ ہماری کمپٹنس ہے. ٹھیک ہے, ڈیجیٹل پلیٹفارمس, آپ ایسے ایسے نام سن رہے ہیں وچ آر میکنگ بائنگ آڈیز, اور ہم پی ایچ ڈی کر کے بھی کہتے ہیں یار اس سے بہتر تو وہ ڈکی بھائی ہے وچ ہیز پرچیزڈ این آڈی, اس سے بہتر تو وہ لاہور کا پاوا ہے جو زیادہ فیم لے رہا ہے, فیم بھی مل رہا ہے. اینڈ یو سی دیٹ پیپل آر فالوئنگ دیئر کنٹینٹ, پیپل فالو دیم, دیٹس وائی دے آر میکنگ دیٹ کائنڈ آف منی. سو اب آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ اسٹرینتھ ہے کہ ہم میمیں بنا ہی سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے, تو وائی ڈونٹ یو کریٹ جہاں پہ آپ کوڈنگ سکھائیں, جہاں پہ آپ پروگرامنگ سکھائیں. گیمنگ انڈسٹری میں ہمیشہ کہتا ہوں پاکستان کے اندر آئی تھنک اٹس لائک 6 to 7 بلین کی ہے. ٹھیک ہے, اور اس سے زیادہ آپ کر سکتے ہیں. نیم اینی یونیورسٹی, یو ور ان این انجینئرنگ یونیورسٹی, نسٹ ہے, اور جہاں پہ گیمنگ کو سکھایا جاتا ہے, کس طرح بناتے ہیں اور کس طریقے سے آپ اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں, اور ہمارے بچے واقعی جیت کے آتے ہیں. اور گیمنگ کا جو وننگ پرائز ہے وہ جتنے بھی یہ ورلڈ کپس ہیں, فیفا, ہاکی, ان ساروں کو جمع کر لیں, پھر بھی دا گیمنگ پرائز از مچ مور ہائر. سو یو سی دیر از اے پوٹینشیل. اور میں یہ نہیں کہہ رہا پاکستان میں لوگ گیمز نہیں کھیلتے, بالکل کھیلتے ہیں. وائی ڈونٹ یو کیپٹلائز آن دیٹ اسکل؟ نمبر 2, آپ بلو اکانومی کا آپ نے نام سنا. ٹھیک ہے, آپ کی کوسٹل بیلٹ سندھ سے جاتی ہے, بلوچستان تک آپ کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, اینڈ آر وی کیپٹلائزنگ آن اٹ؟ نو, وی آر ناٹ. ٹھیک ہے, اور میں نے پاکستان کا ایک 2020 میں میں نے گراس مرین پروڈکٹ نکالا, وہ تھا 1.5 بلین. اس وقت ڈالر ریٹ آپ کا کم تھا.
اب ہمارا ہو چکا ہے 320 آن ایوریج. اگر آپ پچھلے سارے سالوں کے اس وقت جو پاکستان کا گراس مرین پروڈکٹ ہے وہ صرف 0.9 بلین ہے $. ان کمپیریزن بنگلہ دیش, انڈیا 6 سے 7 بلین پہ جا رہے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس فش بھی ہے. اور یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ آپ ایک فش انڈس ڈیلٹا میں پکڑتے ہیں اور اس کو ایک مڈل UAE میں ایک 5 اسٹار ہوٹل میں آپ پکڑا دیں. کتنا کو ٹائم ہے, ایک اچھی ویلیو چین آپ نے بنانی ہے نا, بٹ وی آر ناٹ, ہماری وہ فوکس ہی نہیں ہے. بلو اکانومی کین ریئلی چینج. ٹھیک ہے, یہ میں آپ کو سندھ کا اور بلوچستان کا پوٹینشیل بتا رہا ہوں. پنجاب کے اندر ہیومن کیپٹل بہت اچھا ہے, دا لیبر فورس. ہم بار بار یوتھ بلج کی بات کرتے ہیں کہ جی دے آر دا لائبلٹی, کام نہیں کر رہے, پھر وطن چھوڑ کے جا رہے ہیں, پھر وطن چھوڑ کے جا رہے ہیں. لیٹ دیم گو. پاکستان اگر اچھی انوائرمنٹ ہوگا تو انڈیا میں بھی لوگ جاتے ہیں, چائنا میں بھی جاتے ہیں, دین دے سینڈ ریمیٹنسز. تو آپ کو ریمیٹنسز آئیں گی. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو ہیومن کیپٹل ہے اس کی ڈیمانڈ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر ہے. ٹھیک ہے. دین کمز بلوچستان کے اندر آپ کے منرلس ہیں. وی ہیو ناٹ کیپٹلائزڈ آن آر منرلس. دیکھو دیکھیں, لیکن اگلا جو ٹائم آ رہا ہے دیٹ از دا EVs, الیکٹرک وہیکلس. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر آپ کی بیٹری اور یہ سارا. یو ہیو کاپر, وائی ڈونٹ یو میک اے کاپر ویلیو چینس. ٹھیک ہے. اگلا جو فیوچر ہے دیٹ از بیسیکلی کہ آپ رینیوبلس کی طرف جا رہے ہیں. آپ ان پروڈکٹس کی طرف جائیں جن کی مارکیٹ سے بھی کریٹ ہونی ہے. سیمی کنڈکٹرز, ٹھیک ہے, میڈیکل ٹورزم. اور یہ میں وہ مارکیٹس بتا رہا ہوں جہاں پہ آپ کا امریکہ جیسی کنٹری بھی دے آر ان نیڈ آف یو. انڈیا نے اپنی ڈیمانڈ کریٹ کی ہوئی ہے بیکاز آف دیٹ IT. ٹھیک ہے. اور US کو بھی پتہ ہے کہ جی اٹ از دا بگیسٹ مارکیٹ, اور یہ آج نہیں کریٹ ہوئی. یو سی 80s میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان از ڈوئنگ ویری ویل. 80s ٹو آنورڈز 90s جب آتا ہے نا, سم تھنگ ہیپنس. بنگلہ دیش بھی آپ سے آگے چلا جاتا ہے, انڈیا بھی آپ سے آگے چلا جاتا ہے, شری لنکا بھی آپ سے آگے چلا جاتا ہے, اینڈ یو آر گیٹو. یو آر ناٹ گروئنگ اینڈ یو آر ایکچولی ڈکلائننگ, جو میں بھی آپ کو لانگ ٹرم ٹرینڈ دکھا رہا تھا. ہوا کیا کہ انڈیا نے اپنے ہیومن کیپٹل کو بنانے لگ پڑا, اور یہ وہی ہے 80s 90s کے اندر جب وہ IITs بنا رہے ہیں, IIMs بنا رہے ہیں, اور وہ جو ہیومن کیپٹل ہے آج آپ کو نظر آتا ہے دے آر دا پریزیڈنٹس آف دیز گوگل, مائکروسافٹ اینڈ آل دیز, وہ انڈین CEOs آ رہے ہیں بیکاز دے ور پروڈکٹس آف IITs. ہم نے اپنے ہیومن کیپٹل پہ اس قسم کی انویسٹمنٹ کی نہیں. چیک کرنا چاہتے ہیں آپ دیکھ لیں اپنے فیڈرل بجٹ میں, آپ کو ایلوکیشنز سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری کیا پرائیورٹی ہے. یو سی دیٹ وی اسپینڈ دا منیمم آن دا ہیلتھ and the minimum on the education, which are the key ingredients for your human development. اب جب آپ کا ہیومن کیپٹل ہی اس کوالٹی کا نہیں ہوگا, so how you are going to compete in the international world. ٹھیک ہے. آپ اب دیکھ لیں کہ ہم نے جو یونیورسٹیز کے پروڈکٹس بنائے ہیں, mind it, I'm not talking about GIK, ٹھیک ہے, I'm talking about other UETs, I'm talking about other universities. You tell me, کیا GE ان لڑکوں کو اٹھاتا ہے؟ No. کیا ہم IIT اٹھاتا ہے؟ IIT کا گریجویٹ ہوتا ہے, I've seen کہ بھی ان کو GRE کا بھی ٹیسٹ نہیں دینا پڑتا, they still pick them up اور جی آؤ ہماری لیبس میں آپ کام کرو. پاکستان کے اندر صرف ایک میڈیکل کالج ہے جس کو ٹیسٹ وغیرہ نہیں دینے پڑتے, دیٹ از آغا خان. ٹھیک ہے. ناؤ اٹس اے ویری سمپل تھنکنگ کہ بھی پھر آپ کریں کیا لانگ ٹرم. ایسے اپنے ہیومن کیپٹل کو ایسا بناؤ وچ ہیز این انٹرنیشنل ڈیمانڈ. ٹھیک ہے. آپ کا ہیومن کیپٹل اتنا سفسٹیکیٹڈ, اتنا ایجائل ہو کہ میں کہوں کہ ٹھیک ہے, آئی کین اسٹے ان پاکستان اینڈ آئی کین اسٹل ارن ان ڈالرز. ٹھیک ہے. اب اس کو کرنے کے لیے میں نے کئی پوڈ کاسٹس میں یہ کہا, آئی ڈونٹ نیڈ یونیورسٹی آف سوابی, آئی ڈونٹ نیڈ یونیورسٹی آف سرگودا, آئی ڈونٹ نیڈ پنجاب یونیورسٹی. آئی مے نیڈ لمس, آئی مے نیڈ IBA, GIK, آغا خان. ان کی ڈیمانڈ ہے تو آپ ان یونیورسٹیز کا اسکیل بڑھا دو. جہاں پہ وہ 2,000 گریجویٹ نکال رہا ہے وہاں سے وہ 25,000 گریجویٹ نکالے. ٹھیک ہے. سو پیپل ڈونٹ وانٹ این انجینئر فرام مہران یونیورسٹی اور دے وانٹ GIK. وائی ناٹ؟ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, آپ وہی پروڈکٹ دیتے ہو جس کی ڈیمانڈ ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں اپنی ایجوکیشن پالیسی میں, دیٹ وی آر کریٹنگ دا نمبر آف یونیورسٹیز, وی آر کریٹنگ دا یونیورسٹی کی ڈیمانڈ ہے, کیونکہ obviously you can see that people prefer education.
ٹھیک ہے. اور وہ ایجوکیشن تو انجینئرس تو بن جاتے ہیں, لیکن پھر کیا کرتے ہیں؟ ویئر از دا یوٹیلٹی آف این انجینئر فرام اینی اسمال پبلک یونیورسٹی؟ وی ڈونٹ ہیو دیٹ ڈیمانڈ. پھر وہ کیا کرتا ہے, میں ایم بی اے کروں گا, پھر کہتا ہے جی میں ایم ایس کر لیتا ہوں, پھر کہتا ہے اچھا میں باہر کی ٹرائی کر لیتا ہوں, پھر ہوگا انجینئر لیکن وہاں پہ شاید وہ ایونٹ مینجمنٹ کر رہا ہو دبئی کے اندر. تو آپ نے سپلائی اور ڈیمانڈ کو میچ کیا ہی نہیں. اب کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ایجوکیشن پہ پوسٹ کووڈ ایک یہ بھی ٹرینڈ آیا کہ لوگوں کا فیتھ ہی ختم ہو گیا. اینڈ دس از واٹ آئی ٹاکڈ اباؤٹ کہ جی اس سے بہتر تو آپ ٹک ٹاک کی 2 ویڈیوز بنا لیں اینڈ یو بیکم فیمس. آپ ڈیجیٹل میڈیاز کو جب آپ نے مانیٹائز کرنا شروع کر دیا, سو وہ جو پریفرنس تھی, کیونکہ ریٹرن آن ایجوکیشن آپ کا کیا ہوتا جا رہا ہے, وہ کم ہوتا جا رہا ہے. اور جب میں کہتا ہوں کہ یور ریٹرن آن ایجوکیشن ہیز ریڈیوسڈ, تو اٹ مینس دیٹ مائی preference for getting a good degree that has reduced. Why people say کہ جی میں ہارورڈ کو پریفر کرتا ہوں ایز کمپیئر ٹو یونیورسٹی آف مسیسپی, ہیں تو دونوں امریکہ میں, بٹ وہی والی بات کہ کوالٹی اینڈ اس کے ریٹرن زیادہ ہے. مجھے یہ پتا ہے کہ بھی میں 20 لاکھ یہاں پہ لگاؤں گا تو ایٹ لیسٹ مجھے ایک ڈیسنٹ جاب مل جائے گی. بٹ وی ہیو لاسٹ دیٹ اپرچونیٹی کہ ہمارے یہاں پہ جو پبلک یونیورسٹیز اور ایون یہ جو پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں, وہ جو پروڈکٹ بنا رہی ہیں, انفارچونیٹلی اس کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے. اور اب اس کی وجہ سے جو میں نے ابھی آئی ٹولڈ یو کہ پہلے وہ انجینئر بنتا ہے, پھر وہ ماسٹرز کرتا ہے, پھر وہ ایم فل کرتا ہے, پھر وہ پی ایچ ڈی کرتا ہے. ایک فنومینا پاکستان کے اندر ان دا لاسٹ 20 years واٹ آئی ہیو آبزروڈ کہ ہمارے یہاں پہ ایکیڈیمک انفلیشن ہوتی جا رہی ہے. Now you see کہ ایک جو 4 years کا جو انڈر گریڈ ہے, وہ جب مارکیٹ کے اندر جاتا ہے اس کے ساتھ 4 پی ایچ ڈی بھی اپلائی کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ جاب از فار دا انڈر گریڈ, لیکن اپلائی پی ایچ ڈیز کر رہے ہیں. اور وہ پھر کس کو پریفر کرتے ہیں؟ دے وڈ سے کہ اچھا پھر پی ایچ ڈی کو رکھ لیتے ہیں, ڈاکٹر صاحب کو رکھ لیتے ہیں. دا ریزن از کہ آپ نے یہاں پہ کیا کریٹ کر دیا, ایکیڈیمک انفلیشن. اگر اس کو انڈر گریڈ میں ہی ایک اچھی جاب مل جاتی تو they would have been no problem. ٹھیک ہے. So the last جس میں نے کہا, number 1 that you need to blue economy. number 2 آپ کی یہ جو گیمنگ اور یہ ڈیجیٹل میڈیاز ہیں, ہمیں وہ والا ایک ایکو سسٹم بنانا ہے. صرف آئی ٹی کی بات نہ کرو. اور آئی ٹی ہم بات کر رہے تھے انٹرنیشنل مارکیٹ کی. اگین آئی ٹی ڈومیسٹک بھی تو ہوتا ہے. ڈومیسٹک مارکیٹ میں آئی ٹی کی کتنی پروڈکٹس ہیں. آپ یو کین امیجن کہ if you ask the IT experts, 90% would say that we are actually working for the foreign client. But we are not talking about the local clients. And the third one is your blue economy. The fourth one is the copper. But then how to get rid of this IMF thing? Ek simple logic hai, if your salary is 50,000, how much would you spend for your month? You will remain within 50,000. Right. اب پاکستان کیا کرتا ہے, تنخواہ 50,000 ہے, خرچہ 5 لاکھ کا کر رہا ہوتا ہے. اینڈ وہ جو گیپ آتا ہے سیونگ انویسٹمنٹ ایکسپورٹ امپورٹ گیپ, اس کو پھر گیپ کو ہم فل کرنے کے لیے ہم پھر یہ آئی ایف آئیز کے پاس جاتے ہیں, انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کے پاس. پہلی بات تو یہ ہے کہ جی آپ اپنے ایکسپینڈیچرز کو ایسے رکھیں. نمبر 2, ہمارا جو پبلک فائنانس کا ماڈل ہے دیٹ از فلاڈ. اور جب میں فلا کہتا ہوں اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ وی ریلائی ٹو مچ آن ٹیکس, وچ از گڈ. امریکہ میں بھی ٹیکس دیتے ہیں, ناروے میں بھی ٹیکس دیتے ہیں, اور ٹیکس لوگ دیتے ہیں, اور اس سے آپ کی اکانومیز چل رہی ہوتی ہیں. بٹ ہم نے ٹیکسز کے اندر ایک اور چیز بھی ہوگی, جی ٹیکس تو لگ رہا ہے لیکن وہاں پہ ہمیں ٹیکس ایگزامپشنز بھی دی ہوئی ہیں. اور ٹیکس ایگزامپشن آئی ٹیل یو ون نمبر, 2.13 بلین کی آپ نے ٹیکس ایگزامپشن دی ہوئی ہے. 2.13 بلین. یا اینڈ اگر آپ ان ایگزامپشنس کو آپ دیکھیں, سو کارٹلائزیشن ہے کہ جی اچھا اس کو نہ ٹیکس لگائیں, اس کو نہ ٹیکس لگائیں, اس کو نہ, بھائی کیوں نہ لگاؤ. There are certain maybe some legitimate ہو, لیکن اتنی زیادہ آپ کو ٹیکس ایگزامپشنز دینے کی ضرورت نہیں ہے. So we need to revamp our tax structure. ایک ہوتا ہے نا ریونیو جنریشن, اور ایک ہوتی ہے ریونیو ایکسٹریکشن. پاکستان کا ریونیو ایکسٹریکشن ہے. جیسے کوئی آفت آئی, آئی ایم ایف نے کہا ابھی آپ دیکھیں گے آپ کے گیس کے بلز بڑھ جائیں گے, ابھی آپ دیکھیں گے آپ کے بجلی کے بل بڑھ جائیں گے, ابھی آپ دیکھیں گے آپ کے ٹیکسز بڑھ جائیں گے, آپ کا GST بڑھ جائے گا. ہمیں لگتا ہے کہ آپ ٹیکسز بڑھاتے جائیں اور آٹومیٹکلی آپ کا ریونیو ماڈل بنتا ہے, بٹ دیٹ از ایکسٹریکٹنگ اٹ. ٹھیک ہے. جو اچھی اکانومیز ہیں وہاں پہ ٹیکس ریٹس آپ کے کیا ہوتے ہیں, کم ہوتے ہیں, ٹیکس بیس بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہماری بیس بھی بڑی ریسٹرکٹیڈ ہے اور ہمارے ریٹ بھی بہت ہائی ہیں. سو دیٹ از انسسٹینیبل.
پھر آپ انہیں تینوں سیکٹرز میں دیکھ لیں, ایگریکلچر, سروس اینڈ مینوفیکچرنگ, ٹھیک ہے. اینی آئیڈیا وچ سیکٹر گیوز دا میکسیمم ٹیکس؟ سروسز دینا چاہیے. مینوفیکچرنگ سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے. 70% ٹیکس آپ کا مینوفیکچرنگ سے آ رہا ہے, اور آپ پہ ٹیکس ان پہ لگائی جا رہے ہیں. اب مجھے بتائیں, ایک آپ کی مرغی ہے جو کہ آپ کے انڈے دے رہی ہے, اگر آپ اس کو ذبح کرنے لگے تو دیٹس وائی انڈسٹریلسٹ آر گوئنگ آؤٹ, ٹھیک ہے. دیٹس وائی. اور انڈسٹریلسٹ میں یہ بھی کہ اتنی بھی بری پلائٹ نہیں ہے, لیکن اگر میں ٹوٹل انڈسٹری کو دیکھوں تو انجسٹیفائڈ ہے. ایگریکلچر 2 سے 3% صرف ٹیکس دیتا ہے. اچھا, پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان میں آلموسٹ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کافی کم رہا ہے. یہ جی 10.23% رہا ہے, ٹھیک ہے. اگر ٹرینڈ بھی اٹھا کے دیکھ لیں 7-8 کرتے کرتے 10 تک پہنچ گیا ہے. اگر گورنمنٹ کو پیسے جنریٹ کرنے وہ ٹیکس ڈپلائی کرے گی اور پیسے کر لے گی. اب سننے میں آتا ہے کہ انکم ٹیکس پہ زیادہ برڈن ڈالا جا رہا ہے, کسی پہ فلانا سیکٹر کو سبسڈی دی جا رہی ہے, تو بیلنس آؤٹ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, ٹیکسز کی 2 نیچرز ہیں نا. ون از دا ڈائریکٹ ٹیکس اینڈ another one is indirect tax. پاکستان کے اندر زیادہ آپ کے انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں. اب انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہوتے ہیں وہ آپ کے کنزمپشن بیسڈ ہوتے ہیں. آپ نے کھانا تو کھانا ہی ہے, آپ نے سارا کچھ کرنا, تو جیسے جیسے آپ کنزیوم کریں گے آپ کا وہ ٹیکس پے کرنا تھا. ڈائریکٹ ٹیکسز آپ کی انکم ٹیکس ہے, ویلتھ ٹیکس ہے. سو ہمارے یہاں پہ ڈائریکٹ ٹیکسز کم ہیں, انڈائریکٹ ٹیکسز آپ کے زیادہ ہیں. سو ہاؤ یو بیلنس آؤٹ کہ آپ کو وہ چینج کرنا پڑے گا کمپوزیشن. نمبر ایک اور بات, FBR has been working on it and I have been trying to say a lot of times, we are one of the countries جہاں پہ آپ نے لیجیٹمائز کر دیا ہوا ہے کہ یہ فائلر ہے, یہ نان فائلر ہے, ٹھیک ہے. کون سا ایسا ملک ہے جہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ جی آپ ٹیکس نہ دو لیکن آپ کو پھر زیادہ ڈیوٹی دینی پڑے گی. آپ بینک جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں جی آئی ہیو ٹو ودرا 50,000 روپیز, وہ کہتا ہے سر آپ تو نان فائلر ہیں, آپ 50,000, وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں, آج 25 کر لیتا ہوں, کل پھر آ جاؤں گا 25 کر لوں گا. سو یو آر فائنڈنگ دا وے آؤٹس. وائی کانٹ وی ہیو ٹیکس پیئرز اونلی؟ why you are creating this class کہ جی اب فائلر ہیں, نان فائلر ہیں, اور پھر آگے سے اب جو اسکیم ہم نے چلائی ہے کہ ہم ان کی سم کنیکشن بند کر دیں گے. You can't, you have to create a tax culture. And I'm not saying کہ جی میں کوئی گورنمنٹ کا کے پرسپیکٹو سے بات کر رہا ہوں. اب ہم ٹیکس کیوں نہیں دیتے؟ بیکاز یو ڈونٹ گیٹ دا کائنڈ آف بینیفٹس, ٹھیک ہے. آپ کیا کر رہے ہیں, آپ سرکاری ہسپتال میں چلے جائیں, یو ڈونٹ گیٹ دا رائٹ کائنڈ آف ٹریٹمنٹ. یا آپ سرکاری اسکول میں چلے جائیں, یو ڈونٹ گیٹ رائٹ کائنڈ آف ایجوکیشن. آپ کا انرجی کرائسس یہاں پہ ہے, اور آپ کی گیس چلے یا نہ چلے بل آپ کے بڑھتے جا رہے ہیں. سو ڈو یو تھنک از دا سٹیزن ہیپی ٹو گیو یو دا ٹیکس؟ آپ نے وہیں پہ وہ ڈفرینشیل کریٹ کر دیا نا. پھر وہ کہتا ہے جی نہ میں فائلر بنتا ہوں, نہ میں ٹیکس دوں گا, کر لو جو کرنا. اینڈ دس از وائی آئی سے کہ جب آپ کے انکم جنریشن جو ماڈل ہے پبلک فائنانس کا, وہی اگر فلاڈ ہے تو پھر تو آپ کو باہر سے پیسے لینے پڑیں گے. پھر IMF کے علاوہ اور کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, اٹس بیسکلی دا IMF. اچھا, پہلا آپ نے پوائنٹ انڈیکیٹ کیا کہ پاکستان اگر ریئل اسٹیٹ سیکٹر ٹیکس کے اندر آ جائے, ٹیکس بیس کے اندر, تو پاکستان کی اکانومی چینج ہو سکتی ہے. تو کوشش تو کی گئی ہوگی پاکستان کی گورنمنٹ کی طرف سے, یار ان کو لے کے آتے ہیں, تو ان کا ہوتا کیا ہے, مطلب ان کا کنسرن کیا ہوتا ہے, وہ کیوں نہیں آتے؟ نمبر 1 تھنگ, یا وہ اسٹیپ کیا ہے جس کو لایا جا سکتا ہے؟ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ریئل اسٹیٹ ہے کیا. اگر ایک عام سٹیزن سے پوچھا جائے نا کہ واٹ ایگزیکٹلی از ریئل اسٹیٹ, وہ کیا کہے گا, وہ فائل خریدی اور پھر فائل کو رکھا, پھر فائل کو بیچ دیا. دس از ناٹ ریئل اسٹیٹ, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ وین یو آر ارننگ دیز پروفٹس, سم آف مائی کولیگز مائٹ سے کہ جی جتنا زیادہ ٹیکس ریئل اسٹیٹ دیتی ہے وہ کوئی بھی نہیں دیتا, ٹھیک ہے. لیکن آئی سے دیٹ اٹس اسٹل انڈر ٹیکس. ممبئی ایک سٹی کا ریئل اسٹیٹ کا آپ ٹیکس دیکھ لیں, ٹیکس کلیکشن, اور پورے پاکستان کی دیکھ لیں, وی آر نیگلیجبل ایز کمپیئر ٹو دیٹ, ٹھیک ہے. اس کے بعد لینڈ کی آپ کی ویلیو بڑھتی جا رہی ہوتی ہے, لیکن ٹیکس آپ وہی پے کر رہے ہوتے ہیں. اٹ نیڈس ٹو بی پروگریسو کہ جی جیسے جیسے آپ کی لینڈ کی ویلیو بڑھی, آپ کو ٹیکس بھی زیادہ دینا چاہیے. وائی شوڈ آئی بی ہیونگ اے پریولیج کہ میں سیکٹر ایف میں رہتا ہوں اور جناب وہ جو G13 والا ہے وہ بھی وہی ٹیکس دے رہا ہے, ایف والا بھی وہی دے رہا ہے. اٹ ہیز ٹو بی پروگریسو, ٹھیک ہے. سو دا ریئل اسٹیٹ جہاں پہ آپ کا پروفٹس انڈاکیومنٹڈ ہیں, ٹھیک ہے, آپ جتنا بھی کر لیں, بٹ دا پوائنٹ از کہ جی اٹ از اسٹل پروفیٹیبل. ہاؤ کین یو
کین یو تھنک آف کہ جی میں پراڈو اور میں جناب V8 اور یہ گاڑیاں لے لوں گا, لیکن اگر آپ ریئل اسٹیٹ کے اندر کام کرتے ہیں مہینے کے اندر یہ سارے بنا لیتے ہیں پروفٹس. ڈو یو تھنک دا ریئل ویلیو آف دا لینڈ از کہ کیا ایک ایوریج سیلری یہاں پہ اس وقت 55 to 60,000 ہے. کین یو تھنک آف بائنگ این 8 crore اور 9 crore ہاؤس ان یور لائف ٹائم؟ اب پرابلم کیا ہے کہ ہماری کرنسی کے اندر وہ پرچیزنگ پاور ہی ختم ہو گئی ہے. اور ایزی سلیوشن از کہ بھی اگر آپ کے پیسوں میں اتنی طاقت ہے کہ آپ ایک ڈیسنٹ لیونگ سٹائل, آپ ایک ڈیسنٹلی آپ رہ لیں, تو لوگ کینیڈا نہیں جائیں گے, لوگ امریکہ نہیں جائیں گے. وہاں پہ یہی بات ہے کہ آپ $1 میں بھی چیزیں خرید سکتے ہیں. کیا ہم 100 روپے میں وہ کچھ اب خرید سکتے ہیں؟ وی کانٹ, بیکاز وی ہیو ویکنڈ دا پرچیزنگ پاور آف دا سٹیزن. اینڈ دیٹس وائی کہ آپ کی پھر وہ ہم کہتے ہیں جی انفلیشن آ گئی. آئی تھنک میں کئی دفعہ بتاتا ہوں کہ اٹس مے ناٹ بی انفلیشن, اس کو ہم کہتے ہیں پرائس گاؤچنگ, کہ آپ شارٹ ٹرم پروفٹس کمانے کے لیے آپ پرائسز کو ایک دم ہائی کر دیتے ہیں. بقرعید جیسے ہی آئے گی ٹماٹروں کی قیمتیں ایک دم انکریز ہو, نو ون کویسچنز اٹ. آپ کی رمضان کے دوران فروٹ کی پرائسز دیکھ لیں, ڈو پیپل کویسچن اٹ؟ آئی ہیو سین پیپل اسپینڈنگ 50,000 60,000 ایک ٹائم پہ افطاری پہ وہ لگا رہے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے لوگوں کے پاس پیسہ ہے اور جو پرائس وہ چارج کر رہے ہیں لوگ اس کو پے بھی کر رہے ہیں, لیکن وہ شارٹ ٹرم ہے. اینڈ تھوڑی بار پر آپ کی پرائسز پھر نارمل ہو جاتی ہیں. ٹماٹروں کی, پیاز کی, یہ جو فوڈ انفلیشن پاکستان کے اندر ہم نے دیکھی ہے ان دا ریسنٹ منتھس, اٹ ہیز انکریزڈ اے لاٹ. لیکن اس کا زیادہ برنٹ تو آپ کے غریب پہ آ رہا ہے نا, جس کی سیلری پہلے ہی بڑی کم ہے اور اب اس کے اندر والی چیزیں اب نہیں خرید سکتا. آئی ہیو سین پیپل ہو سیڈ کہ جی آج امی نے کیا بنایا, آج پیاز بنائے ہیں اور آج ٹماٹر بنائے. ناؤ دس از دا لیول دیٹ ویئر وی ہیو اسٹوپ ٹو. آپ کا گیس کا بل آ رہا ہے, بٹ یو کین سی دیر آر ایریاز, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا کیپٹل, ویئر دیر از نو گیس. سو جب اس قسم کی آپ کی سچویشن ہو, what to be done? The thing is that you need to keep that common man in mind and you see کہ جی اگر آپ اس common man کو 3 وقت کا کھانا, اس کو اچھی decent shelter دے دیں, things get solved. ایک جو لانگ ٹرم نہیں, بڑا پریکٹیکل ہے کہ جی آپ اگر کہہ دیں کہ جی اگر آپ کے ملک کا قرضہ پاکستان کے 3% GDP سے اگر بڑھا, تو جتنی بھی آپ کی یہ پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں وچ آر ان دا گورنمنٹ ایٹ دا مومنٹ, ان کو ہم نیکسٹ ٹائم الیکشنز میں نہیں آنے دیں گے. آئی بیٹ یو پاکستان کا قرضہ کبھی نہیں بڑھے گا. دا پوائنٹ از کہ ہم نے وہ سٹیکس ایسے بنائے ہوئے ہیں کہ یو ڈونٹ کیئر. کین آئی آسک یو کہ جی آپ نے, یو آر اے 17th grade گورنمنٹ آفیسر, ہاؤ یو گاٹ دس 3 cars in your porch? Can I question you? I can't, کیونکہ میرے پورچ میں 5 گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں. یہ جو ڈائنامکس آ گیا نا کہ ہم اپنے انڈیویجول انٹرسٹ کو زیادہ پرائیورٹی دیتے ہیں, اور وہ جو سوسائٹل ویلیو ہے, وہ جو آپ کی آتی ہے کہ جی میں یہ دیکھوں کہ میرے دائیں میں کون کھڑا ہے, بائیں, اور آر دے گروئنگ ود می, وہ والی ختم ہو گئی ہے. لیکن اگر آپ باقی نیشنز کو دیکھیں, وہاں پہ ابھی بھی دیر آر اسٹل سم تھنگ ہیپننگ. چائنا میں انفلیشن کا ریٹ دیکھ لیں, انڈیا میں دیکھ لیں, ایون دو آر سائز آف دا اکانومی, میں کہتا ہوں ایوری اکانومی از یونیک. ہم کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں باقی ملکوں کے ساتھ, ٹھیک ہے, کمپیریزن از گڈ ان ٹرمز آف کہ جی آپ کی کیا پروگرس ہوئی ہے, لیکن اٹس ناٹ اے ویکنیس. یو نیڈ ٹو سی واٹ از یور یونیکنیس اینڈ یو نیڈ ٹو بینک آن دیٹ یونیکنیس. وہ میں موٹیویشنل اسپیکر نہیں بننے کی کوشش کر رہا, بٹ کیا ہم نے کبھی ایز اے پاکستانی سوچا ہے کہ جی واٹ وی ریئلی وانٹ ان ٹرمز آف آر کنٹری؟ ٹھیک ہے, میرے اسٹیکس ہی نہیں ہے نا. آپ یہ دیکھیں کہ جی اگر پولیٹیشین کا اسٹیک ہو, اٹس اے گورنمنٹ آف دا پیپل, بائی دا پیپل, فار دا پیپل, اور جب مجھے پتا ہوگا کہ یار اگر قرضہ اس سے اوپر بڑھا, اگر ڈیٹ اس سے اوپر بڑھا, تو آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو کم فار another term, یا آئی ول بی barred from the elections. You see, they will never do it. They will make everything happen کہ آپ کا قرضہ اس 3% GDP سے اوپر نہ جائے. چلیں, یہ تو تمام چیزیں وہ ہیں نا, آپ نے ایک بار پوٹینشیل بتا دیا بلو اکانومی کا, ریئل اسٹیٹ کا, اور پھر ایز اے نیشن, ایز اے انڈیویجول ہمیں کیا کرنا چاہیے. لیکن
بات کرتے ہیں ٹیکس بیس کو بڑھانے کے لیے. اگر گورنمنٹ کسی ایک سیکٹر کو پکڑتی ہے, لیٹس سے ریئل اسٹیٹ کو لے لے, ایگریکلچر کو لے لے, اگر وہ جا کے امپوز کرتی ہے تو ان کے کنسرنس ہوتے کیا کہ یار ٹیکس نہ لگائیں, کم کر دیں, یا پھر اس کلاس کو چینج کر دیں. تو انیشیشن کیسے ہو سکتی ہے, کیونکہ چیزیں اوپر سے اسٹارٹ ہوگی تب جا کے وہ چیزیں ہوگی نا اسٹارٹ. اچھا, اس کے اندر نا آئی ول ٹیل یو کہ آپ نے جب ملک کے اندر تبدیلی لانی ہے, اچھا اگر آپ اپنے ملک کے اندر کوئی چینج لانا چاہتے ہیں, سو یو آلویز, ہم پاکستان کے اندر کیا کرتے ہیں کہ میں سب سے مائکرو لیول پہ کام کرتا ہوں. ٹھیک ہے, میں نے جناب ایک 12ویں گریڈ کے, ایک 14ویں گریڈ کے بندے کو پکڑنا ہے, یا میں نے ایک بڑی اس کموڈٹی پہ ٹیکس لگاؤں گا جس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہونا. ٹھیک ہے, اف یو وانٹ ٹو the place where we are at the moment, you see کہ اگر آپ وہ چینج لانا چاہتے ہیں, it comes from the top. ٹھیک ہے, میں نے کرپشن اگر پکڑنی ہے نا تو میں ایک 8ویں گریڈ کے یا 9ویں گریڈ کے بندے کو پکڑتا ہوں, اینٹی کرپشن میں تصویر کھینچیں گے, ویڈیو بنائیں گے اور جناب ذلیل کر دیں گے. بٹ اے پرسن who is on the top, he may be the prime minister, he may be the president, he may be the minister, if he is caught and that is made as an example, you see nothing would happen. نیچے والی چین میں کچھ نہیں کریں گے. اب وہ نچلی چین والا کہتے ہیں مجھے آپ نے پکڑ لیا, جنہوں نے کروڑوں روپے آپ کے وہ کیے ہیں, امبیزل کیے ہیں, آپ ان کو پکڑتے نہیں ہیں. سو واٹ یو ہیو میڈ این ایگزامپل کہ سوسائٹی میں آپ کچھ بھی کر لو, کوئی نہیں آپ کو پکڑتا, کیونکہ ایوری ون از لائک دیٹ. سو وہ جو چیز ہے نا کہ چینج ہیز ٹو کم فرام دا ٹاپ, اینڈ ان آرڈر ٹو برنگ چینج فرام دا ٹاپ, it is going to be a thankless job. People are going to point fingers at you. People are going to say you are corrupt. People, لیکن وہ جو ہے نا کہ once you take that decision کہ میں نے یہ کرنا ہے, it has to. آپ موٹو وے پہ دیکھ لیں, ایک زمانے میں everyone would be using the belt and everything. ابھی بھی ہے. کیا تھا, آپ چاہے ان کو 10 دفعہ ان کو رشوت دیں, they would not take it. ٹھیک ہے, اینڈ ایک میں لائن سنا کرتا تھا that there was only one law that works in Pakistan, that is the motorway police. اور پھر ایک آیا کبھی ان کی تنخواہیں بہت زیادہ کی ہوئی ہیں, وہ ان کے بھی morals وغیرہ سارے آپ کے ڈاؤن ہو گئے. لیکن ابھی بھی why I'm giving that example of motorway کہ جی انہوں نے کہا جی اب آپ وہ کروائیں اسٹیکر, ٹھیک ہے, the e-tag. ابھی بھی لوگ e-tag نہیں لیتے, ویسے ہی جائیں گے, پھر روئیں گے, یہ کریں گے, بٹ مجبوری ہے, پوری لائنیں وہاں پہ بنی ہوتی ہیں. وی ایز اے نیشن واٹ آر وی ٹرائنگ ٹو ٹیل, ٹھیک ہے نا. اب اگر وہ ٹائروں سے ہوا نکال دو, پھر دیکھیں اگلی دفعہ نہیں کبھی کرے گا. سو دا پینلٹی ہیز ٹو بی. ابھی اسلام آباد ابھی جو پولیس نے جو نئے ریٹس دیے ہیں, فائنز اب ہو رہے ہیں, بٹ یو سی دا نمبر آف ایکسیڈنٹس دیٹ ہیو انکریزڈ ان. سو جب آپ ایک کلٹس کو پکڑتے ہیں نا کہ بھی تمہارے کالے شیشے ہیں, اور جب ایک ویگو پاس سے گزر جاتی ہے آپ اس کو نہیں پکڑتے, سو دیٹ کائنڈ آف ڈسکریمنیشن. سو دا لیگل انسٹیٹیوشن ہیز ٹو بی اسٹرانگ. انسٹیٹیوشنز ڈکے ہوتے ہیں, بٹ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے دا انسٹیٹیوشنز وچ ور ایگزامپلری وہ ڈکے. پی آئی اے پوری دنیا کو سکھاتا تھا کہ جی ہاؤ دا ہاسپٹیلٹی اور واٹ دے لرن, وی ڈکیڈ. پاکستان اسٹیل, اس کے بعد آپ دیکھ لیں یہ جو بزنسز ہیں, وائی کانٹ آئی امیجن کہ یہ جو ہے آپ کی سیور, اٹ از گوئنگ ٹو بی دا میکڈونلڈز آف ون ڈے. وی کانٹ ایون تھنک اباؤٹ دیٹ کائنڈ آف ویژن. سو لوگوں کے بھی اندر وہ کانفیڈنس نہیں ہے, لیکن چینج کمز فرام دا ٹاپ. اور آپ کو سارے سیکٹرز کو پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے. یو جسٹ تھنک لائک اے نیشن. ابھی ہم وی تھنک لائک کراؤڈ, وی تھنک لائک این انڈیویجول کہ بس میرا اسکالرشپ ہو جائے. ایپٹما والے جائیں گے کہ بس ٹیکسٹائل کا فائدہ ہو جائے, اسٹیل والے جائیں گے کہ جی بس اسٹیل کا فائدہ ہو جائے, بٹ دے وونٹ ٹاک اباؤٹ کہ جی پوری بزنس کمیونٹی کا فائدہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ایگریکلچر والا فارمر کہے گا جی میری صرف وہ جو شوگر والا ہے نا بس اس والے مسئلے کو حل کرتے ہیں. وہ جو ایک ہولسٹک تھنکنگ ہے نا, سم ویئر آئی تھنک ہمارا انسٹیٹیوشنل ڈکے سے زیادہ ہمارا سوسائٹل ڈکے ہوا ہے. اس کو کرنے میں اگین اٹس ناٹ اباؤٹ کہ جی کوئی ٹائم لگتا ہے, لیکن اٹس اے تھنکنگ. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے کوئی چینج لے کے آنا ہے پاکستان کے اندر, اگر آپ کی نیت ہو وہ آرام سے ہو جاتا ہے. اٹ ڈزنٹ ریکوائر, ایون ورلڈ بینک سیز کہ جی آپ یہ نہ کہیں کہ امپلیمنٹیشن فیلئر. اگر آپ نے امپلیمنٹ کرنے کی نیت ہے نا, پھر آپ دیکھیں آپ کر لیتے ہیں, لیکن اگر نہیں ہے پھر آپ چاہے بل گیٹس کو بھی لے آئیں گے, ہی کی ناٹ فکس یور اکانومی. سو بل گیٹس پہ جیل بھی ہوگا, وہ بھی آپ کی جیل میں بیٹھا ہوگا. سو انسٹیٹیوشنس کو کام کرنے دیں,
آپ لوگوں کو وہ اسپیس دیں دیٹ دے وانٹ ٹو ورک. مثلاً اگر آپ نے فری لانسنگ کرنی ہے پے پال آپ کر لیں, ابھی وہ عمر سیف نے کیا ہے, لیکن آپ فری لانسنگ کتنی زیادہ کر سکتے ہیں, لیکن جسٹ بیکاز کہ آپ کا ڈالر آ نہیں سکتا, آپ کی پیمنٹ نہیں جا سکتی, ہاؤ دیٹ تھنگ از گوئنگ ٹو ورک. آپ کا انٹرنیٹ بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, اب آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ ہو ہی نہیں رہا, ہاؤ یو گوئنگ ٹو سے کہ جی میں آپ کو پروجیکٹ آپ کو ٹائم پہ دے دوں گا. سو گورنمنٹ کا کام یہ نہیں ہے کہ جی اٹس ناٹ اباؤٹ دا سائز آف دا گورنمنٹ کہ بڑی ہے یا چھوٹی ہے, اٹس بیسیکلی کہ کتنی ویل فنکشننگ ہے. ہمارے یہاں پہ وہ اب ہم نے کیا بنا دیا, وہ ایک ورڈ یوز کرتے ہیں کہ ٹرائبس بن گئی ہیں. بیوروکریٹس کی اپنی ٹرائب ہے, پولیٹیشنس کی اپنی ٹرائب ہے, اس کے بعد ایکڈیمکس کی بھی اپنی ٹرائب ہے, ڈاکٹرز کی اپنی ٹرائب ہے, ہر کوئی اپنی اپنی ٹرائب میں بس رینٹ سیکنگ کر رہے ہیں. وی ڈونٹ تھنک لائک اے نیشن. اور گورنمنٹ بھی اس کو ری انفورس کر رہی ہے. آپ ایگزامپل لے لیں, کیا کہتے ہیں آپ, فرٹیلائزر سیکٹر کو 2/3 آپ کی جتنی بھی فرٹیلائزر کمپنیز ہیں ان کو سبسڈی دیتے ہوتے ہیں. اب وہاں پہ جا کے ایران میں جا کے آپ کے اسمگل ہو رہے ہیں, پھر جا کے امپورٹ کر کے منگوا رہے ہوتے ہیں.